وقت کے بادشاہ نے ایک مرتبہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی سپاہی کو بھیجا. اب وہ سپاہی آیا, ملا جیون رحمت اللہ درس دے رہے تھے. ان کو کیا پرواہ کہ کون کھڑا ہے اور کس کا پیغام لے کے کھڑا ہے. وہ اپنا درس دیتے رہے, کئی گھنٹے گزر گئے. اس کے بعد پولیس والا آیا اور اس نے آ کے کہا, اب پولیس والے کو اندر سے بڑا غصہ آ رہا تھا, انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی. اس نے آ کے لگائی بجائی کی, جی ملا جیواں تو مانتا ہی نہیں آپ کی حکومت کو, تسلیم ہی نہیں کرتا, اس نے تو پرواہ ہی نہ کی, وہ تو کسی کو کچھ جانتا ہی نہیں. لگتا ہے اب اس کے شاگرد زیادہ ہو گئے, یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ سے جو ہے لڑائی کر کے آپ کا تخت آپ سے چھین لے. اب جب شاہوں کو تختوں کی فکر پڑتی ہے نا, تو بادشاہ نے پھر ایک پولیس کا گروپ بھیج دیا, جاؤ ملا جیواں کو جا کر تم اس گرفتار کر کے لاؤ. تو جب یہ خبر بادشاہ نے کہی تو بادشاہ کا بیٹا ملا جیون رحمۃ اللہ کا شاگرد تھا, وہ بھاگا اور پہلے ہی پہنچ گیا اور اس نے اپنے استاد کو بتایا کہ حضرت میرے ابو نے پولیس کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کرے. تو ملا جیون رحمۃ اللہ نے اچھا پانی لاؤ لوٹے میں, ہم وضو کر کے مصلی پہ بیٹھتے ہیں. وہ شاگرد سمجھدار تھا کہ اگر حضرت نے وضو کر لیا اور مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا لیے تو پھر پتہ نہیں ہمارا کیا بنے. وہ دوڑا پھر اپنے باپ کی طرف اور باپ کو جا کے کہا, ابو ملا جیواں نے وضو کر لیا, ہاتھ اٹھانے کے لیے مصلی پہ بیٹھ گئے. بادشاہ نے سنا, پریشان ہو گیا, سر پہ تاج نہیں تھا, ننگے سر ننگے پاؤں بھاگا اور آ کر ملا جیواں سے معافی مانگی, حضرت ہاتھ نہ اٹھانا, میری نسلوں کی تباہی کے فیصلے ہو جائیں گے. حضرت نے معاف کر دیا, تب بادشاہ کو اطمینان آیا. ہمارے اکابر کا اللہ سے ایسا تعلق ہوتا تھا, لوگ ان کے ہاتھوں کے اٹھنے سے گھبرا جایا کرتے تھے. اللہ والوں کے ہاتھ اٹھ جانا کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ صلیبی جنگوں میں صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا مقابلے کے لیے چل پڑا. اب دشمن کی تعداد پہلے زیادہ اور اوپر سے بحری بیڑا بھی آ رہا ہے. تو صلاح الدین ایوبی کو بہت فکر ہوئی کہ مسلمان تھوڑے ہیں, ساز و سامان تھوڑا ہے, یہ اور مصیبت آ گئی تو کیا بنے گا. تو صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں گیا, ساری رات رکوع اور سجود کرتا رہا. جن کے دل غم سے بھرے ہوتے ہیں پھر ان کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلتے ہیں. جس ماں کا بیٹا گم ہو جائے اس کو رلانے کے لیے مرثیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. جن کے دل کو غم لگ جائے ان کی آنکھوں سے خود بخود پھر آنسوؤں کے موتی ٹپکتے ہیں. تو صلاح الدین ایوبی روتا رہا, دعائیں مانگتا رہا. فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تو اس نے دروازے پہ ایک بزرگ کو دیکھا. سفید ریش تھے, منور چہرہ تھا, لگتا تھا کوئی صاحب روحانیت بزرگ ہے. صلاح الدین ایوبی اس کے پاس گیا, سلام کر کے کہتے ہیں, حضرت دشمن کا بحری بیڑ آ رہا ہے, دعا کر دیجئے. ان بزرگوں نے بادشاہ کے چہرے کو دیکھا, وہ بھی مادے سے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے, فراست مومنانہ رکھتے تھے. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. انہوں نے پہچان لیا, فرمانے لگے, صلاح الدین ایوبی تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے. تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے. واقعی تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ بحری بیڑا راستے میں ڈوب چکا تھا. جو اللہ سے لو لگاتے ہیں اللہ رب العزت پھر ان کو ایسے سرخرو فرماتے ہیں. آسان طریقہ ہے, گناہوں کو چھوڑ کر نیکوکاری کی زندگی پا لیجئے اور اللہ کو اپنا سرپرست بنا لیجئے. نہ کوئی غم رہے گا, نہ کوئی دکھ رہے گا.